چاہیے اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس طرح کہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ زہرا بہن کہہ رہی ہیں، زہرا بہن نے کہا ہے۔ اچھا یہ سر السلام علیکم، ویلکم زارا ملک عمران خان خالد۔ سر جی یہ یو کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ میرے پیچھے آئے ہیں، اب ان سے آپ سوال کر لیں۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو۔ مین اسکرین پہلی بار آئے تو ان کو مین اسکرین پہ لے آئیں، بسم اللہ۔ عابد بھائی اب تھینک یو جی۔ ملک صاحب سب سے پہلے تو ہماری ساری یہ ٹیم ٹک ٹاکر ہے، فہیم بھائی چلا رہی ہیں اور یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے مگر ماشاءاللہ زبردست کام کرتی ہے، ٹیم ٹک ٹاکر اس کا نام ہے۔ عابد حسین صاحب اس کو رن کرتے ہیں، اس کی براڈ ہے، تو ویلکم، آپ آئے ہیں، مائک آپ کے پاس ہے، اوور ٹو یو سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو بہت بہت سلام ہو۔ عابد بھائی آپ کو تھینک یو ویری مچ۔ اور فہیم صاحب نے کہا میں ان کا پیچھا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا فہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے تو چیک کرتے کرتے میں خود بھی آپ کا حساب سو مچ آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کامیابی دے، اور جس مقصد سے آپ کام کر رہے ہیں، جس محنت سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، فہیم صاحب ہمیں بتاتے رہتے ہیں آپ کے حوالے سے، اور یقین کریں کہ آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ تھرو فہیم صاحب، وہ ہماری جتنی بھی پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس تک ہمیشہ ہم نے یہ بات پہنچائی ہے جو آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ کا نام لے کے فہیم صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، تو بہت مشکل وقت ہے، اس کو آسان کرنا ہے۔ آسان کرنے کے لیے ہمیں اسی طرح جدوجہد کرنی جس طرح آپ لوگ پاکستان میں دوسرے ملکوں میں لگے ہوئے، جس حد تک آپ بات کر سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے آپ لوگوں کا، ایک پاکستان کی قوم کے لیے، اور پاکستان کی قوم اسپیشلی آپ کے سہارے پہ اس وقت قائم ہے، کیونکہ آپ لوگ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ نکل تو نہیں سکتے وہ پنجاب میں اسپیشلی لوگ، لیکن جب ہم یہاں اوورسیز پاکستانی اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، تو ان کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ کیونکہ میرا پاکستان میں کافی لوگوں سے رابطہ ہے، لیکن وہ یقین کریں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے ملک کی قوم کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کر اس وقت بھی رات کے 3 یو کے تو 3 بج گئے ہیں، باقی تو پتہ نہیں کہاں سے دوست احباب ہیں، تو آپ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور فہیم ملک صاحب کو تو میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ یہ میرے خیال سوتے ہی نہیں ہے شاید، تو جب بھی دیکھا انہوں نے، اگر آپ کا یہ چھوڑیں گے یہاں سے تو ان کا ریجن جو ہے پی ٹی آئی کا یا دوسرے جو سسٹم ہے پارٹی کے، ان میں چلے جائیں گے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو میری بہت سی دعائیں ہیں، اور میں آپ سب کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جتنی بھی قدر کی جائے اتنی کم ہے۔ قسم سے آپ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے پاکستان قوم کے لیے، اور اپنے لیڈر عمران خان کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ رسپیکٹ ملک صاحب، یہ اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں جو ابھی ہمیں ضرورت ہے PTIoverseas.com میں، سب کو اوبیسی میں تو کہتا رہتا ہوں، فہیم بھائی بھی کہتے رہتے ہیں، آج 4000 پاؤنڈ ڈالا اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے کی ایک بار ڈالے نا PTIoverseas.com، ذرا ایک بار ملک بھائی آپ کے منہ سے بات نکلے تو سب کے لیے ذرا اچھا ہوگا، بسم اللہ کریں، آپ اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں۔ جی کس کو جی؟ جو ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں جی پاکستان جی، کے پارٹی کے لیے؟ PTIoverseas.com جو ہمارا پورٹل ہے، اس کو ذرا اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں، فہیم صاحب تو پروموٹ کرتے ہیں، آج آپ کی بھی باری ہے، بسم اللہ۔ جی بالکل جی، آپ سب لوگ جو ہے جناب اس کو سپورٹ کریں۔ اوورسیز جو انہوں نے overseas.com ہے جو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، یا دوسرے جو بھی ان کا ایک لاہے عمل ہے، میں آپ لوگوں کو ویسے ہر جگہ پہ سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ لوگ دل سے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، عمران خان کے لیے آواز بلند کی ہوئی ہے آپ نے، اور آپ کو سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ جو بھی آپ پارٹی کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں سب کو ضرور سپورٹ کرنی چاہیے، جس سے ہمارے ملک میں بہتری آ سکے۔ بگ رسپیکٹ، اور آپ اپنے کیلنڈر میں نیو ایئر ایو کو اپنے empty رکھنا ہے، ناصر میر صاحب اور فہیم صاحب آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، تو نیا سال ہم سب بھائی بہن ایک ساتھ انشاءاللہ نیو ایئر کو ویلکم کریں گے اسی براڈ پہ
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर, बिग रिस्पेक्ट। किसी भाई थैंक का यू कोई वेरी मच सवाल हो, यार, किसी थैंक बहन यू का कोई सो मच सवाल हो, सब दोस्तों का बहुत कोई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रदर अभी कैन वेट इमरान फॉर साहब मिनट, से हैं, वो जल्दी में है। अगर आपके पास टाइम हो, आपके यहाँ पैनल से अगर एक दो सवाल हो जाए, इफ यू जी हैव जी टाइम। बिल्कुल 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 अच्छा, सर, अस्सलाम पहले वालेकुम हम मलिक साहब। पहले सिस्टर वालेकुम को सलाम। देंगे, फीमेल फर्स्ट, ज़ारा सिस्टर आपके पास पहला सवाल आएगा, फिर बारी बारी छोटे छोटे सवाल करें और इंशाल्लाह सबको मौका देंगे। ज़ारा अच्छा सिस्टर, अच्छा, इस तरह कर लेते हैं ना, पहले सिस्टर को दे देते हैं, फिर काशिफ भाई को देना है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर इस तरह चलते जाएंगे, बिस्मिल्लाह। ठीक। जी सर। जी सामनेकम भाई। जी वालेकुम जी। भाई पहले जो इस बार मैंने पहले भी ब्रॉड में रख चुकी थी कि हमें पार्टी लेवल पे क्लियर किया जाए कि पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो किस विजन में है, क्योंकि जब लोग वोट देने जाएंगे तो अभी लोगों का, क्योंकि फ़लस्तीन के इशू पे और कश्मीर का जो कि स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया है, पाकिस्तान में लोग इनसे कंसर्न कर रहे हैं, सिर्फ डरे हुए हैं, बात नहीं हो पा रही, लेकिन इसे कंसीडर करते हैं। इस पे पार्टी अपना मौक़िफ़ दे वाज़ेह और क्लियर कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कश्मीर के स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने पे और फ़लस्तीन में, क्योंकि अभी एक और जो भी पार्ट ये कर रहे हैं कि यमन पे मिल के सब जो हमला करना चाह रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने हामी भरी है। तो इस पे हमारी पार्टी हमें क्या क्लियर करेगी, क्योंकि हम इस तमाम जो यमन पे हमला है और जो फ़लस्तीनियों को अभी तक मदद नहीं हमारी तरफ से की, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं इनफरादी तौर पर अपनी ब्रॉडों पे, और हमें पार्टी इसमें गाइडलाइन दे। ये आपसे मेरा सवाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल इस वक्त फ़लस्तीन के साथ है। जो लोग फ़लस्तीन के खिलाफ है उसका मतलब आप लोग समझते हैं कि उनके पीछे कौन है। उनके पीछे वही कुफ्ते हैं जिन्होंने इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर से उतारा था, वही कुफ्ते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। कश्मीर के हवाले से भी और जो इस वक्त यमन में है, इन सब के हवाले से इमरान खान साहब ने, अफगानिस्तान के हवाले से भी खान साहब ने हमेशा एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया है। खान साहब ने कोशिश की है कि जो मुसलमानों को एक यूनिटी के तौर पर सामने लेकर आया जाए। पाकिस्तान की कौम जो है वो हमेशा अपने मुसलमानों को सपोर्ट करती है, लेकिन बदकिस्मती से जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है मौजूदा, जिसको हम एक्सेप्ट तो नहीं करते, लेकिन एक सिस्टम का हिस्सा बन के वो जो काम कर रही है, जिस तरह वो नाच रही है अमेरिका के कहने पे, या ऐसे कुछ ममालिक है जिनकी वजह से वो इस वक्त फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। जिस तरह पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की गई उस तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में नहीं किया गया। खान साहब के कहने पे फ़लस्तीन के हवाले से बिल्कुल लोगों ने एक दफ़ा पाकिस्तान में जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था अपना। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो मैसेज पहले दिन से है वो हमेशा एक ही रहा है कि हमें इन लोगों को सपोर्ट करनी है, कश्मीर को आज़ाद करना है। कश्मीर एक हकीकी आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानी उसने दी हैं, तो हमने तो ये हमेशा कहा कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ख़ुद फैसला कि कश्मीर वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती जो से हॉट फ्लैश अभी हो रहा है कि यमन पे हमला करने का, ऐसे में हमारी पार्टी क्या हमें कॉल करेगी एहतजाज के लिए, चाहे वो हम वर्चुअल बिल्कुल करें या फिजिकली करें, कि हम बिल्कुल अपने हम मुसलमान इस पे भाइयों पे हमला नहीं मुकम्मल करेंगे। हम सॉरी। एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जहाँ जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से बैठ के हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली इंशाल्लाह ताला यमन के साथ होगे। जहाँ पे भी जुल्म होगा, हमारी पार्टी हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और स्पेशली हम अपने मुसलमान भाइयों पे किसी मुल्क में भी अगर ऐसा कोई जुल्म होगा तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। हमारा मकसद जो है वो हमेशा खान साहब ने इंसानियत के ऊपर काम की है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद खान साहब ने जो बताया है वो यही है कि हमें मिलकर अपने मुसलमानों को सपोर्ट करना है। तो जी मेरा सर। ख्याल है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने मफाद के लिए कोई ऐसा बयान देती है तो इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ हम भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे। जी काशिफ भाई। बीएफटी भाई।
آپ مجھے کہہ رہے ہیں خرم میں خرم نہیں بی ایف ٹی بھائی دیں گے کاشف بھائی کو سر. اچھا کاشف میں بھائی نہیں سینئر ہیں ذرا, اچھا سینئر. ٹائم بچانے کے لیے نا میں بولوں گا نہیں, میں نیچے کامنٹ میں لکھ دوں گا ہوز نیکسٹ بھائی یور نیکسٹ. بسم اللہ. جی کاشف بھائی, کاشف بھائی سیجیٹیرین بھائی. بھائی آپ کے پاس مائک ہے, بسم اللہ, آپ کوشچن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, نہیں تو میں نیکسٹ گیسٹ کے پاس اسپیکر کے پاس چلے جاؤں گا. بسم اللہ سیکریٹریز. اچھا وہ 1 منٹ میں آتے ہیں تو چودھری بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, چودھری مدثر, نیکسٹ کوشچن آپ کا ہے. بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب ورحمۃ اللہ. میں ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗੇ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ زبردست ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ زبردست ٹھیک ਔਰ ہے جی, ਸਵਾਲ ਵੀ شکریہ. ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਢਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਵਣ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ نہیں اس چیز کا ہے. جی جی السلام بھائی آپ کی بات چوہدری صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں جو ہونے والے الیکشن ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے, اور جو اس وقت پارٹی کو فنڈ کی ضرورت ہے اس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے کہ ہم اس میں اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں, کس طرح ہم پاکستان اور پارٹی کو مضبوط کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. میرا خیال اس پہ باتیں ہونی چاہیے آنے والے الیکشن کے حوالے سے, اور پارٹی میں جو اس وقت فنڈ کی ضرورت ہے پارٹی کو, میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں, اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا ہمارے لیڈر خان صاحب کو, وہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پہ پراپر پہلے بھی نظر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی بہتر کریں گے. زبردست. ملک صاحب, نیو ایئرز ایو پہ ہماری فنڈ ریزنگ کی ایک کیمپین انشاءاللہ چلے گی, جیسے ابھی جو آپ کا جلسہ ہوا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. اتنا بڑا نہیں ہوگا مگر چھوٹا سا ہوگا, بس سم تھنگ لائک دیٹ. وہ آپ سے فہیم بھائی انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو وی انوائٹ یو, ابھی اس فورم پہ آپ کو اس ٹیم کی طرف سے, ٹیم ٹک ٹاک سے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. سیکریٹریز بھائی مائک آپ کے پاس ہے, بسم اللہ. سیکریٹریز بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یو کین پٹ اے کوشچن, نہیں تو خرم بھائی کے پاس آتے ہیں. جی خرم بھائی, یو نیکسٹ آن کال, بسم اللہ. جی جی میری آواز آ رہی ہے جی؟ سیکریٹری ہیلو جی جی ویلکم. جی اور جی سوری میں ایکچولی السلام علیکم جی. پہلے تو سب ملک صاحب کو, پہلے عمران بھائی کو جی, پہلے تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلے ابھی ہماری بہن نے زہرا نے بات کی. دیکھیں ایک چیز یمن اور اسرائیل کے بارے میں بات کی. پہلے تو ایک چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اب وہ جو ہمارے میں کیڑا تھا نا مسلمانوں کی امامت کا یا مسلمانوں کی سرداری کا, وہ ہمیں اپنا وہ کیڑا مارنا پڑے گا ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو بات یہ ہے, ہمارے تو اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہمارا تو اپنا گھر برباد ہوا پڑا ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو, اپنے ملک کو اس پوزیشن پہ تو لے آئیں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. دوسروں کی تو بعد میں بات کیجیے گا آپ لوگ. تو پہلی چیز تو یہ کہ پہلے تو ہمارا اپنا پارٹی کی صورتحال دیکھ لیں آپ کیا ہوئی ہوئی ہے, ہمارے اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں, معاشی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب ہم ہمیشہ سے شروع سے ہی 76 سال ہو گئے ہیں, 75 سال ہم لوگ دوسروں کی کرائے کے قاتل بنے رہے ہیں, ہم لوگ دوسروں کی جنگیں لڑتے آئے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, جہاں سے ڈالر ملے وہیں پہ ہم لوگ زبان ہلاتے ہوئے چلے گئے. تو بات ہے ایک تو چیز یہ. دوسری چیز یہ عمران بھائی, بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو اس وقت صورتحال ہے, اس صورتحال میں الیکشن میں جو نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو, مطلب آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان میں بیک اپس کا کیا پروگرام ہے پارٹی کا, مطلب اف یو ہیو این انفارمیشن.
پہلی چیز، کیونکہ اٹ از آلموسٹ شور کہ جو ہمارے مطلب سابقہ ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اگر وہ کاغذات نامزدگی جمع بھی کرواتے ہیں تو یا تو ان کو اٹھا لیا جائے گا، یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مطلب ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، کچھ بھی بلیم لگا کے، کوئی بھی کیس کا کسی کا الزام لگا کے، کچھ بھی لگا کے. دس از واٹ وی آر مطلب تھنکنگ، یعنی کہ جو ہماری جو سامنے رزلٹ نظر آ، جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہی کلیئر نظر آ رہی ہے. تو اس میں بیک اپ کے اوپر پارٹی کے پاس فار شور مطلب کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے. اس میں مطلب وہ پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے، کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ذرا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. اس میں جو ہے نا جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کے حوالے سے تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے کہ انہوں نے اے بی سی 1 2 3 4 5 تک 8 تک بھی انہوں نے نمبرز رکھے ہوئے ہیں کہ جس پوزیشن میں بندہ ہے نا اس کو 1 2 3 4 5 بھی لے کے آئے ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس ایریا میں زیادہ ایشوز ہیں وہاں پہ وکلا کو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وکلا کو دے رہے ہیں کہ وہاں پہ جس ایریا میں وکلا کو اگر کسی جگہ پہ سیٹ دیتے تو وہاں پہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہمیں وہاں پہ کم از کم اس ریجن یا اس حلقے کا کو 200-300 وکلا ہونا چاہیے. ایک بڑا ایک طریقہ ایک ایسا بنایا جا رہا ہے جس سے کوشش یہ ہوگی کہ ان کو جس طرح بھی جو ہے حالات ہے ان کو کنٹرول کیا جائے یا ان کا مقابلہ کیا جائے. ان لوگوں کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جو مقابلہ اور بہادری سے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پیسوں کی. وہ بھی ہم لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پارٹی نے ہمارے ذمہ لگایا کہ آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس حلقے میں لوگ اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، مثال کے لاہور کے کسی شدرہ میں دوست رہتے ہیں جو ادھر اوورسیز میں، وہ اپنے حلقوں کو جو ہے ہم مینج کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ٹریس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جس حلقے سے لوگ ہیں نا وہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں یہاں سے پوری سپورٹ کریں گے. اور بہت سے لوگ پاکستانی جو ہے انشاءاللہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر پاکستانی کافی تعداد میں جو جائیں گے وہ الیکشن کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے وہاں پہ جا کے، وہ پراپر طریقے سے لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے، چاہے وہ پیسے کی سپورٹ ہو، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی سپورٹ ہو، گھروں سے نکالنے کی ہو، گاڑیاں ہو، پرچم ہو. یعنی کہ وہ ایک پراپر انہوں نے سسٹم جو ہے نا پارٹی نے بنایا ہو جو ہم ابھی اوپن نہیں ایسی چیزیں کر سکتے میڈیا پہ جس کو پہ وہ بعد میں ہمارے لیے پرابلم پیدا کریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر موقع اللہ دیتا ہے شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس میں تو ساری دنیا کو پتہ ہے اس وقت جو حالات ہیں پاکستانی قوم کے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو یہ جو ہے ایک نیا ایشو شروع کریں گے خان صاحب کے حوالے سے. ان کی جو کوئی مطلب مینٹلی طور پہ یہ مطلب کوئی اچھی رپورٹ نہیں ہے کہ خان صاحب کو یہ جو کوشش کریں گے ہر لحاظ سے ڈیمیج کرنے کی، اور مینٹلی طور پہ بھی وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح انہوں نے خان صاحب کو بیک پہ کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی جو ہے نا ایک سازش جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے اپنی کوشش کرنی ہے. لیکن سب کوششیں کو ناکام کرنے کے لیے وہ آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی. وہاں پہ جتنی دیر ہماری قوم جیسے خیبر پختون میں ماشاءاللہ لوگ نکلے ہیں، پنجاب میں جرت کر کے لوگ نکلیں گے اپنے حق کے لیے، تو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن صرف ایک دفعہ نکلنے کی دیر ہے. ایک ایسا لیڈر ہمیں چاہیے جس کے پیچھے لوگ اب کھڑے ہو سکیں. لیڈرشپ ساری پکڑ کے جیلوں میں ڈال دی ہے، بولنے کسی کو دیا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے عوام جو ہے اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھی ہے. لیکن یہ پچھلے دنوں ہمارا میڈیا پہ ایک بہت اچھا انہوں نے ارینج کیا تھا جلسہ جو ہم نے کیا پوری دنیا سے، اوورسیز اور پاکستان سے. حالانکہ پاکستان میں انہوں نے انٹرنیٹ بہت سے ریجن حلقوں میں بند کر دیا تھا، سلو کر دیا تھا کہ لوگوں تک آواز نہیں جانے دی انہوں نے. ایسے ہتھ گنڈے یہ جو ہے نا یہ کریں گے، لیکن ہم لوگوں نے تیار رہنا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ نظر آئے گی. جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب لوگ یہ جمع کروانے آئیں گے اپنے ڈاکومنٹس
उस वक़्त इन्होंने बिल्कुल गिरफ़्तारी करनी है, उनकी कोशिश करनी है, वो एक तरीक़ेकार बना रही है। वकला जो तंजीमें हैं वो इस पे जो है पूरा फोकस करके बैठे हुए हैं कि हमने किस तरह लोगों को इन नोट करना है। हो सकता है बहुत से लोग टिकट लेने जाएं, गिरफ़्तारी हो जाए, जो पुराने लोग स्पेशली हैं उनकी पहचान है, वो जाएंगे, पता चल जाएगा तो उसी वक्त गिरफ़्तार भी कर लेंगे। हो सकता है वो टिकट वो सेकंड बी को दे, फिर 3 को दे, फिर 4 को दे। ये एक सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने, तो उसकी एक स्ट्रेटजी उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई हुई है। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे हम तो। लेकिन है कि इंशाल्लाह आप मुतमिन रहें, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक मौका दे, पाकिस्तानी कौम को अपने हक और सच की जो ये हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मुश्किलात के में जो इस वक्त है हम लोग, अल्लाह ताला हमें मुश्किलात से निकाले। उसका एक ही हाल है कि पाकिस्तानी कौम वोट वाले दिन जो है अपना वोट का जो राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करे, घबराए ना। बाकी फैसले मेरे अल्लाह ने करने हैं। इंशाल्लाह ताला हक और सच का हमेशा जीत हक और सच की होती है। वक्त गुजर जाता है लेकिन जीत हमेशा हक और सच की होती है। तो इंशाल्लाह जिस जज्बे से खान साहब ने हमें तैयार किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें बताया है, तो हमें उस कलमे की कसम है कि हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत भी करेंगे और अपनी कौम के लिए खड़े होंगे, अपने हक के लिए आवाज़ हमेशा कोशिश करेंगे, जहाँ तक पहुँचा सके हम पहुँचाएंगे। उसके लिए हमने बहुत सी पहले भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी ऐसे प्रेशर से। जितना डाल सकते थे, फ़हीम मलिक साहब को पता है सारी पोजीशन का, अमेरिका स्पेशली, तो उस वक्त नहीं हम पीछे हटे। तो आप तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमें बहुत ताकत देती, बहुत हिम्मत देती है। हम आप आयरलैंड से कल फंड रेजिंग करके हैं, 3 दिन वहाँ पे रहे हैं। 25 को हम पेरिस में फंड रेजिंग कर रहे हैं और उसमें मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, स्पेशली फैमिलीज़ को, जिन लोगों के पाकिस्तान में वोट है वो पाकिस्तान जाकर वोट डालें। इस पे भी हमने काफ़ी हम जो अपनी कैंपेन स्टार्ट की हुई है और आप भी लोग भी माशाल्लाह अपनी जगह पे लगे हुए हैं। फ़हीम साहब हमेशा आप लोगों की जो अपडेट होती है, जो डिस्कशन आप लोग करते हैं, जो आप वर्किंग कर रहे हो या वहाँ पे आपकी टिकटॉक की टीम जो है, तो मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ। यही होता है, हम यही कर सकते हैं कि अपना जो अपने जज्बात हैं उनको एक ऐसे तरीके से हम पेश कर सकें जहाँ जिससे हमें नुकसान भी ना हो और हम अपना मैसेज लोगों के घरों तक पहुँचा सकें। ये सबसे अहम इस वक्त ज़रूरत है हमें। थैंक यू। जी इमरान भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी 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 जो खोल खान भाई साहब ने खोल भाई टाइगर फोर्स बनाई थी, वो अभी क्या कर रही है, उसका क्या वजूद है, वो किधर है? जी, टाइगर फोर्स बिल्कुल वही बनी हुई है। वो टाइगर फोर्स में से बहुत जो मेन लोग हैं वो उठा लिए गए हैं, जेलों में हैं। इसलिए वो लोग पीछे बैठ के अब काम कर रहे हैं। लोगों को पार्टी की तरफ से ये भी यही हिदायत है कि जब स्पेशली पंजाब में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है ना जी, खैबर पख्तून में, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को इसी तरह जुर्रत और हिम्मत दे जिसकी वजह से पंजाब में भी लोग थोड़ा सा हिम्मत करें। तो लोगों पे जितना प्रेशर पंजाब में है, जितना खौफ और हरास पंजाब में डाला है, उनकी फैमिली के कारोबार हर चीज़ जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं कि अगर बंदा उनके मुताबिक ना चले। तो इसलिए लोग खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा हम सब के लिए। टाइगर फोर्स बनी हुई है, वही चल रही है, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन इसलिए कि लोगों को अब पीछे कर दिया गया ना। मतलब जो हालात है पाकिस्तान के, पंजाब में स्पेशली, आपको पता ही है, कानून नाम की तो चीज़ है कोई नहीं। तो इस वजह से जो लोग हैं टाइगर फोर्स या दूसरे लोग हैं वो निकलते हैं तो गिरफ्तारियां हो जाती है। बहुत से लोग जो मेन लीडरशिप थी हमारी टाइगर फोर्स की या यूथ विंग की और ILF के लोग तो माशाल्लाह निकल रहे हैं अब। और जितने भी हमारे विंग थे वो सारे लोग तो बेचारे छुपे हुए तो माशाल्लाह निकल रहे हैं अब। किसी और जितने भी सूबे हमारे में विंग बैठा थे हुआ वो है, कोई सारे किसी लोग तो सूबे में बेचारे बैठा छुपे हुआ है, हुए, तो राब्ते नहीं है माशाल्लाह उनकी, निकल जिस रहे हैं वजह अब। से लोग और बेहतर तरीके से कोई वर्किंग ही नहीं कर सके। जी इमरान भाई, मैं ना सोचदा सी पिया कि टाइगर फोर्स ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਦਰੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਹੀਮ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ MNA ਜਾਂ MPA ਨੂੰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ ਉਂਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? सर बिल्कुल जी, इसमें टाइगर फोर्स के हवाले से जो भी आप जिम्मेदारी लगाएंगे, फ़हीम मलिक साहब आप लोगों के मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। जहाँ जहाँ पे भी आपको पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या किसी मतलब विंग के साथ आप लोग काम करना चाहते हैं, कोई आपको ऐसी कोई मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको हर लिहाज से हर तरह की मिलेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला। जी खुरम भाई, आप अपना सवाल शॉर्ट रखना, प्रिसाइज। आपके 2 सवाल हैं, बट कीप इट टू द पॉइंट, एंड प्लीज उसके बाद क्रॉस टॉक नहीं करनी। देन नेक्स्ट टू इनायतुल्लाह। जी खुरम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। जी वालेकुम अच्छा रहमतुल्लाह। मलिक भाई, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, जब इलेक्शन वाले डे जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन वाला डे जो होता है, उसमें जो इलेक्शन के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो PTI ने वो इनफ पोलिंग एजेंट तैयार कर लिए हैं और उनका बैकअप भी तैयार किया है, क्योंकि पोलिंग एजेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं इलेक्शन डे पे, उनको प्रॉपर यानी कि ट्रेंड होना चाहिए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यानी कि आपकी जो लीडरशिप है, जैसे अब यूके में है, अब यानी कि जो यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, मिडिल ईस्ट हो गया और अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PTI के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं और इनकी बहुत सपोर्ट है। तो ये जो आप लोग हैं, इनकी जो यानी कि जो वो है, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट है, वो इंटैक्ट है वहाँ के लोगों के साथ, जो पाकिस्तान के लोग हैं, और उनको रियल इन्फॉर्मेशन आ रही है? और अगर रियल इन्फॉर्मेशन आए तो काइंडली आप ना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको अपडेट कर दें, ताकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अभी भी यहाँ पे एक थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन कुछ मामलों में चल रही होती है। तो मेरे ये 2 क्वेश्चन थे, प्लीज। अच्छा, मुझे पहला दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन था कि इलेक्शन डे ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, इलेक्शन वाला दिन जो होता है उसमें पोलिंग एजेंट्स होते हैं, क्या आपके इनफ पोलिंग एजेंट तैयार हैं और वो इतने गुड ट्रेंड हैं जी और उनका मैं बैकअप बताता हूँ। प्लान भी इसमें है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें अब जो है ना सामने आ रही है ना, वो ये है कि हमारी जो लीडरशिप है ना, उनके राब्ते उनसे बहुत मुश्किल हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को मिसाल के को 20-20, 30-30 मील या 50-50 मील जाकर उन्होंने अपना नेट ऑन करना, उस एरिए में जाके हमसे राब्ता करना, हमारा मैसेज सुनना, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो फिर जिन जिन लोग जो मेन लोग एक्टिव हैं, जो लोगों की इंफॉर्मेशन है, एक तो वो वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, जो नून लीग के हैं, वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं लोकल थानों को कि भाई ये लोग PTI के, इनसे पकड़ो। वो भी पकड़ तो अभी चल रही है। अच्छा, उसमें जो हम कर रहे हैं ना, उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वकला को जो है ना इस चीज़ों पे जो है ट्रेनिंग भी दी जा रही है कुछ, और उनको साथ जो है ना हमें पोलिंग एजेंट के तौर पे उनसे काम लिया जाए, क्योंकि वकला की एक तंजीम का एक अपना एक प्रेशर है, आपको पता है, उनमें थोड़ी सी कानून के हवाले से भी है, उनको हाथ डालना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे शेर अफजल मुरव्वल को इन्होंने गिरफ्तार किया था, तो वकला की जो प्रेशर था जिसकी बेस पे उन्होंने उनको छोड़ना पड़ा, अदरवाइज तो वो ना छोड़ते इनको भी, क्योंकि उनका तो कोशिश ये है कि जो बंदा आवाज़ उठाता है ना, तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, बोलने ना दिया जाए किसी को भी। तो उस सिलसिले में तो इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जो है वो बैक पे ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और ड्यूटियाँ भी इंशाल्लाह ताला, जिसमें यूथ के लोग हैं और टाइगर फोर्स के लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो PTI के भी हैं, जो अपने अपने हलकों में जो इंशाल्लाह ताला एज ए पोलिंग एजेंट का काम करेंगे। अगर हालात कुछ बेहतर हुए, अगर इलेक्शन कमीशनर ने कोशिश की कि इलेक्शन को साफ और शफाफ तरीके से कराया जाए, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है निगरान हुकूमत है, वो अगर इंसाफ के दरवाजे खोले, हमारी सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो मैं समझता हूँ ये सारा इलेक्शन 2 नंबर होगा। इनके अपने ही टिकटें इन्होंने बना के रखनी है, उन्हीं पे स्टैंप पे खुद ही लगा लेनी है,
اور جس طرح انہوں نے پولیس کے جو آفیسر کمشنر جو ان کو انہوں نے مطلب بنا دیے، جو رزلٹ سارا آنا ہے ان کے تھرو آنا ہے، انہوں نے رزلٹ کے اوپر نیچے جو کرنا ہے وہ کر دینا ہے۔ جیسے خان صاحب پہلے 4 حلقوں کے لیے 4 سال بولتے رہے، کسی نے حلقے نہیں کھولے، یہ الیکشن بھی انہوں نے اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ بھی خان کی غیر موجودگی میں جو دھاندلی کر سکے، جو یہ ظلم کر سکتے ہیں پاکستانی قوم پر، انہوں نے سر کرنا ہے۔ اس کو روکنا ہے ہم نے۔ اس کے لیے جو ہم آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، چیزیں بہتر لاہے عمل بھی لا سکتے ہیں، پارٹی تک بھی ہم آپ کی جو ڈسکشن ہے، جو چیزیں بہتر نظر آئیں گی ہم وہ پارٹی تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں، جو بہتر رستہ ہے جس سے ہمارا ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ جو ہے نا پورا کر سکے، وہ خان صاحب کو پاکستان کو ایک بہتر جو ہے ایک راستے پہ چلانے کی کوشش کی جا سکے۔ اس میں تو بس دعا کریں۔ چیزیں تو مشکل ہیں، کافی مشکل ہیں، کوئی تھوڑی سی مشکل نہیں ہے، پرابلمز بہت زیادہ ہیں پنجاب میں، اسپیشلی سندھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل پہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو چور بازاری چلتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے وہاں پہ جو ہوتا ہے، وہاں پہ تو ان کے سارے لوگ ہیں۔ اب یہ یہاں پہ جو پنجاب میں یہاں پہ بیسکلی ساری ایک تو ہمارے ان بڑوں کا ہاتھ ہے، ان کو سپورٹ ہے نگران گورنمنٹ کو، سیکنڈلی یہ جو کرپٹ مافیا جتنا بھی ہے نون لیگ کا ہے، سارے ان کے آفیسر بیٹھے ہیں، سارے یہ ایک پلاننگ پوری انہوں نے کر کے نواز شریف کو بلایا ہے۔ نواز شریف کو کوئی ایسے پہلے اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں نہیں جا سکا تو اب کیوں گیا ہے؟ یہ ایک ساری ایک پلاننگ بنائی گئی ہے، ایک لندن پلان جو خان صاحب پہلے دن سے پیٹ رہے کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں، خان صاحب نے آج سے 6 مہینے سال پہلے بتا دی تھی کہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ خان صاحب نے ہر ویڈیو میسج میں اپنے میں ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتا دی تھی کہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ اس وقت ہم شاید سوچتے تھے کہ یہ نہیں ہوگی، لیکن 100% وہی چیزیں ہو رہی ہے جو خان صاحب نے عوام کو وقت سے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ چیز اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ لیکن ہمارا جو کام ہے بیسکلی یہی ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان میں رہنے والے ہر گھر میں اپنا میسج پہنچانا ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ ڈالنے لازمی جانا ہے۔ اگر وہ لوگ اپنا ووٹ ڈالنے چلے گئے تو انشاءاللہ تعالی فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، حق اور سچ کے فیصلے ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے اور کامیابی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہماری بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر اس ظلم کو ختم کر سکیں۔ تھینک یو۔ عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی 3 اور ہمارے گیسٹ ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو ان کے بھی کویسچن لے لیں، ڈیپینڈنگ آن یو۔ جی بھائی۔ اچھا عنایت اللہ بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے۔ عنایت اللہ بھائی ویلکم۔ عنایت اللہ بھائی ویلکم۔ جی بتائیے۔ عنایت اللہ بھائی جی بتائیے۔ دیکھیں میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر میرے گونج کر واپس آ رہی ہے۔ میں نے میوٹ لگایا، میرے خیال میں ان میں کچھ فرق ہے۔ میں نے میوٹ لگایا، میرے خیال میں ان میں کچھ فرق ہے۔ میں آپ کو دوبارہ اٹھاتا ہوں۔ پی ٹی آئی آپ کے پاس آتے ہیں، پی ٹی آئی آپ بات کریں۔ عنایت اللہ آپ نیچے جائیں، میں آپ کو دوبارہ اٹھاتا ہوں۔ جی میں بات کر رہا ہوں، آواز عابد کی بھی گونج کر میرے پاس آ رہی ہے تو میں کر رہا ہوں، آواز عابد کی بھی گونج کر میرے پاس آ رہی ہے تو میں کر رہا ہوں، آواز عابد کی بھی گونج کر آ رہی ہے تو میں کر رہا ہوں۔ یا تو آپ بات کریں اور یا آپ نیچے چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ اٹھا لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات کریں اور یا آپ نیچے چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ اٹھا لیتا ہوں۔ ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ بات کریں اور یا آپ نیچے چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا میرا سوال اب یہی ہے، بھائی آپ بات کریں۔ پی ٹی آئی کوشچن، آپ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ جی فرسٹ آف آل السلام علیکم ایوری ون۔ ملک صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ظلم کے پہاڑ انہوں نے ہماری پارٹی پہ اور ورکر پہ توڑے ہیں، تو کیا جو باقی موجودہ پیچھے جو پارٹی ہے اس کو اسی طرح پرامن رہنا چاہیے؟
دیکھیے جی، ہم نے ہمیشہ ہمارے لیڈر نے ہمیں بلا رہی یہی ہے، پلیز سبق مائک میوٹ دیا کر ہے دیں۔ کہ ہم نے اپنے جی حق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی ہے، ملک کبھی بھی آپ خاموش نہیں رہ کہ سکتے ہم اگر نے آپ اپنے خاموش رہیں گے۔ عنایت لالا آپ پلیز مائک میوٹ کر دیں، عنایت لالا پلیز۔ اچھا ملک صاحب، میرا کوسچن یہ تھا کہ جو ظلم کا پہاڑ انہوں نے پارٹی پہ اور ورکر پہ کیے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہم کو جو ہے نا اسی طرح مطمئن بیٹھنا چاہیے جس طرح ابھی ملک کے حالات ہیں، سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اس پروٹیسٹ کے لیے ہماری پارٹی کا کیا لائے عمل ہے؟ اور دوسرا کوسچن میرا ہے کہ ٹکٹ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جی تھینک اچھا یو، جی، اوور ٹو یو۔ ٹکٹ کی تقسیم تو پہلے وہ خان صاحب نے کرنی ہے۔ اس میں جو پہلے لسٹیں بنی تھی ان کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے بیک پہ کون لوگ تھے ان کو فالو کیا جائے گا۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک کویشچن میں بتایا تھا کہ 1 2 3 4 5 تک انہوں نے 8 تک بھی کہ یہ ریجنز ہے جہاں پہ زیادہ، کیونکہ کینڈیڈیٹ تو پارٹی کے میں بہت تھے پہلے بھی۔ اب جو لوگ بچ گئے ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو اس حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وکلا کو زیادہ تر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وکلا تنظیمیں جو ہیں ان میں سے ایسے لیڈر سامنے لے کر آئیں جو ہمت اور جرت کے ساتھ اپنے حلقوں میں الیکشن لڑ سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کویشچن کیا تھا مقابلہ کرنے کی، آپ بتا رہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے یا ہمیں بولنا چاہیے۔ جی بالکل، حق کے لیے آپ نے کبھی بھی اپنی آواز نہیں بند کرنی۔ جس دن ہم نے اپنے حق کے لیے آواز بند کی اس دن سمجھے کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارا رائٹ ہے کہ پرامن طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی آواز جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچائیں۔ باقی ادارے خود سمجھتے ہیں کہ جب ہم بولیں گے، نکلیں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے تو میرا بھائی آزادی تب بھی ملے گی۔ اگر ہم ظلم دے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم بیٹھ ہی جائیں گے، پھر آزادی والا چکر جو ہے نا وہ نہیں ملے گا۔ میں بذات خود میرے پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں، میرے بینک اکاؤنٹ بھی انہوں نے بلاک کر دیے ہیں، مجھے آج بھی دھمکیاں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے یہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں نے ہر حال میں جو مرضی ہو جائے، جو مرضی پیچھے سے یہ اٹھا لیں، بلاک کر دے، پیسہ مطلب بینک بلاک کر دے، وہ 2 سال رہے گا، 4 سال رہے گا، حالات وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں نا، چیزیں آپ کی سب ریورس ہو جائیں گی۔ لیکن بہادری اسی میں ہے کہ آپ ایک اس شخص کے پیچھے کھڑے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک آواز بن کر کھڑا ہے۔ اور ہمارے جو ملک کے لیے جو انہوں نے جو خان صاحب نے کیا ہے نا، اس کی سزا خان صاحب بھگت رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے جو ابھی تک خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ میرا بھائی جتنی دیر ہم لوگ ہمت اور جرت کے ساتھ سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمیں دباتے رہیں گے۔ آج ایک محلے سے 4 بندے نکلیں گے تو یہ پکڑ لیں گے، تو بھائی پچھلے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نکلنا چاہیے۔ ہم بھی تو یہاں پہ ہر طرح کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ فہیم ملک صاحب بخوبی آپ جانتے ہیں کتنے پروٹیکٹس ہم نے یہاں پہ کیے ہیں، ہم نے کار ریلیز نکالی ہیں، ہم نے فنڈ ریزنگ کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، یو کے سے باہر جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں جانے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی تیار ہیں پاکستان جانے کے لیے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان تک یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ یار آپ ہمت کریں، جرت کریں، کوشش کریں، آپ ایسے طریقے سے کریں کہ جس سے آپ لوگوں کو تکلیف بھی کم ہو، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری آواز ہے ہر گھر تک پہنچے۔ جب الیکشن کا دن آئے گا تو پھر فیصلے جو ہے نا وہ ووٹ نے ہی کرنے ہیں۔ خاموشی سے یہ الیکشن ہوگا، اس دفعہ یہ الیکشن اس طرح انہوں نے ہونے نہیں دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 95% جو پاکستانی قوم ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پھر وہ ایک طرف 95% تو پہلے الیکشن جیت کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی قوم، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفاف الیکشن کروا دیں گے؟ کیا یہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیں گے؟ میرا نہیں خیال یہ ایسا کریں گے۔ یہ الیکشن جو ہوگا، یہ الیکشن کچھ
جو ہے مافیا ان کے تھرو ہی ہوگا، اور ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے گی جو ایک ڈیل کے تحت پاکستان سے آئے تھے اور پاکستان واپس گئے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ تو بھائی کرنا پڑے گا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے اپنے مستقبل کے لیے آواز بلند کریں، بس قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، باقی آواز بلند کریں اپنی، یہی حال ہے۔ اس کے علاوہ آزادی کے لیے تو بھائی پھر وہ قربانی تو دینی پڑتی ہیں۔ اگر ہم اوورسیز پاکستانی، میرے پاس تو پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے، میں نے تو پاکستان جا کے ٹکٹ نہیں لینا، لیکن اگر میں یہ ہمت کر رہا ہوں اپنے پاکستان کی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، تو جتنی دیر تک ہماری پاکستان کی قوم کھڑی نہیں ہوتی، اتنی دیر تک پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ چاند پولیس والے ہیں، اگر ایک ارادہ کر کے پوری قوم نکلے تو ایک دن صرف ہمارے پاکستان کی قوم پنجاب کی نکل آئے، 1,00,000 بندہ ایک دن نکل آئے، میں یقین سے کہتا ہوں نہ تو یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پولیس کی اتنی اوقات ضرورت ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو روک سکے، لیکن نکلنا پڑے گا۔ جتنی دیر تک نکلے گے نہیں، ہمیں ہمارا حق کسی صورت بھی انہوں نے نہیں دینا۔ انہوں نے پہلے ہمارا حق چھین لیے، تو دینے کے لیے تھوڑی چھینا تھا انہوں نے۔ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بس ویئرنیس ہے، لوگوں تک میسج پہنچانا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دینا ہے، ہمت دینی ہے، سمجھانا ہے لوگوں کو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی، نکلنا پڑے گا۔ نکلے بس، یہی حل ہے اس کا، اور تو کوئی نہیں۔ اگر گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو یہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو پریشر ڈالنا تھا وہ انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے، لیڈرشپ جتنی تھی سبھی کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا۔ بھائی لیڈرشپ کی بیس پہ تو لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کرے نا اسی طرح جس طرح ترکی میں ہوا تھا۔ ترکی کی قوم نکلی تھی نا اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے۔ آج ترکی کہاں سے کہاں جا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری پاکستان کی قوم نکلے گی تو پاکستان کی تقدیر بدلی جائے گی۔ ادروائز تو بھائی جان جس طرح ان ظالموں نے ظلم کر رہے ہیں پاکستان میں، ہسٹری میں نے کسی ملک میں اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا اس وقت ہمارے ادارے ہماری قوم کے اوپر کر رہے ہیں۔ عنایت لالا، آپ کا کوشچن سے عنایت لالا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ عنایت لالا جی میں ساتھ ہوں۔ جی آپ کوشچن کریں اپنا کوشچن عنایت لالا، اگر آپ کا کوئی اچھا میرا کویسچن بھی ہے، اور میں جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ بات بھی کروں گا ملک صاحب نے۔ السلام علیکم۔ اچھا ملک بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے قوم اٹھنے کی بات کی ہے۔ اگر قوم کبھی اٹھنا چاہتی تو کیا ہم اس حد تک پہنچ جاتے جو آج ہم ہے، جس طرح ہمیں دبایا گیا ہے؟ تو یہ بات کہ قوم اٹھے گی تو قوم کو تو ہم جس طریقے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دن رات، قوم میں تو وہ جان رہی نہیں ہے۔ ان کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ ہمیں جانا پڑے گا، تو سپریم کورٹ میں کون بیٹھا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور جو اصل چیز بیٹھا ہوا ہے چیف، اس کے ارادے آپ کو معلوم ہے۔ یعنی ریجیم چینج کے بعد اتنی سختی تو نہیں تھی جس طرح کی یہ شخص آیا ہے، تو اس کے ابھی رہتے ہیں 22 منتھ اس کے رہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے کچھ 10 ماہ سے زیادہ رہتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں قوم کے بغیر نکلنے کے بغیر کوئی امید آپ رکھتے ہیں جب تک قوم نہیں نکلے گی؟ کیا یہ ہمیں وہ صاحب الیکشن دیں گے؟ اور نہیں اس جی طرح بالکل نہیں، جتنی دیر تک قوم نہیں نکلے گی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ جتنا کرپٹ مافیا ہے یہ سب ایک پیج پہ ہے۔ جب قوم سڑکوں پر نکلتی تو دنیا پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر انٹرفیئر ہوتی ہے، پھر دوسرے ملک بھی انٹرفیئر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میسج جو ادارے میسج اپنا دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہے، کیونکہ یہ دبا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی خان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ بھی یہاں کی اور امریکہ میں جو ہے ہماری وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پٹیشنیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حالات چینج ہوں گے، حالات کو بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا پاکستان کو میں دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ملک صاحب، اگر اس وقت خان صاحب کا کہ بیٹے پاکستان آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ پورا قوم امٹ کر آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان
के बेटे आ जाएं तो कौम खड़ी उसी वक्त उठना है जब उनका ज़मीर ये इजाज़त देगा कि भी उठो, अपने मुल्क के लिए निकलो बाहर। इमरान खान के बेटों की वजह से पाकिस्तान की कौम नहीं निकलेगी, हाँ, लेकिन खान साहब के बेटे अगर जिस तरीके से अब स्टार्टिंग शुरू की है इन्होंने, तो इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करेंगे। इंटरनेशनल जो हमारे ह्यूमन राइट्स के हैं अदारे, उनको जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जिससे उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूत या पाकिस्तान को चलाने के लिए उनको कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे करने पड़ेंगे जिससे खान साहब को रिलीज़ करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। जितनी देर खान साहब को रिलीज़ नहीं करेंगे ये, इन्होंने किसी सूरत भी साफ और शफाफ इलेक्शन होने नहीं देने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो अभी आरओज बनाए हैं इन्होंने, पहले अदलिया से होते थे आरओज, अब इस वक्त जो है इन्होंने तरीका बदला दिया है। और इस चीफ जस्टिस ने उसमें क्या डंडी मारी है वो आपके सामने है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यानी डीसी होगा आरओ और डीपीओ होगा सिट। तो ये सर वो इसीलिए है ना, इसीलिए मेरा 1962 भाई वो में अयूब इलेक्शन खान ने जीतना ना बाजवा इन्होंने। के खिलाफ यही किया था। तो आप इस पर क्या कहते हैं? सर वो इसीलिए इन्होंने किया है कि क्योंकि पाकिस्तान की कौम 95% तो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो फिर ये अपने बंदे लगा कर ये इन्होंने रिजल्ट जो होगा इलेक्शन का, आप लोग वोट डाल के आएंगे, आपका वोट जो होगा उसकी जगह पे दूसरी चिट चली जाएगी और जो रिजल्ट निकलेगा वो दूसरों के खिलाफ निकलेगा जो 5% वोट कास्ट किया होगा, उनके हक में निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सारी जितनी भी ये मशीनरी लगाई जा रही है इलेक्शन में, ये सारा इसी प्लान का हिस्सा है, लंदन प्लान का, कि आगे नवाज शरीफ को इन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है। उसके लिए ये सारी काविशें की जा रही है, जिसमें हमारे मैं समझता हूँ, मुझे वैसे इतना खौफ तो नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ, डरूँ, आई डोंट नो आपके लिए मुनासिब है सुनना या नहीं, या मैं ले सकता हूँ यहाँ पे नाम, तो मैं आप ले भी बिल्कुल देता ले हूँ। सकते हैं। हाँ, क्योंकि जितनी देर हमारे चीफ और आर्मी स्टाफ ये चीज़ें बेहतर नहीं ना करेंगे, तो पाकिस्तान में किसी तरह की भी तब्दीली, कोई वोट भी, जितने भी हम लोग 95% भी इमरान तो खान को उधर डाल देना, से कभी वो हाँ, सही ट्रैक पे आएगा नहीं। हम उसके नहीं आएगा। उसके अंदर इतनी दुश्मनी नवाज शरीफ वो के इमरान खान के जातियात के साथ ऊपर नहीं है। उतरा हुआ है। हालांकि जितना फौज को बदनाम मरीम नवाज ने या नवाज शरीफ ने किया है, खान साहब ने कभी भी फौज के बारे में बात नहीं की। खान साहब ने हमें हमेशा पुरअमन और कानून को हमेशा उन्होंने कहा कि उसको मद्देनजर रख के आपने बात करनी है, किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी है। इस हमें फौज की तादाद कितनी है आपके ख्याल में? 6 लाख किसकी जी? फौज की? मुझे इतना हाँ 6 पता लाख। नहीं है, 6-7 अवाम लाख की तो। तादाद है 25 करोड़। लेकिन भाईजान उसमें आप एक चीज देखिए ना, हमारी फौज जो है ना वो इंतहाई जबरदस्त फौज है, लेकिन बात हो रही है उन चंद 1 2 4 ऐसे लोगों की जो इस वक्त फौज के ऊपर बैठे, जो सीट पे बैठे, मतलब जो अपना ये कह ले कि वो अपनी जो उनकी ताकत है ना, उनकी कुर्सी की, उसके जोर पे वो पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी फौज तो यार वो तो हमेशा पाकिस्तान के हक के लिए बात करती है। पाकिस्तान की फौज, उनका एक डिसिप्लिन है, उनका जो चीफ है ना, उन्होंने अपने चीफ के हुक्म के मुताबिक चीज़ें करनी है। लेकिन अंदर से जो हमारी पाक फौज है वो पाकिस्तान की में खुशहाली चाहती है, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन चाहती है। पाक फौज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि पाक फौज हमारी जो है वो सही नहीं है। पाक फौज हमारी परफेक्टली ठीक है, वो मुल्क के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वहाँ पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको और सुप्रीम कोर्ट जो है, इनको चाहिए कि एक पेज पे खड़े होकर पाकिस्तानी कौम को फॉलो करें, ना कि वो इमरान खान को फॉलो करें, ना वो शहबाज शरीफ को, नवाज ये शरीफ को। बात तो उनको भी समझ आती है कि समझ कौम आती है के ना, लिए वो क्या अब वो चाहिए, अगर लेकिन वो वो तो उनको नहीं कभी मर समझ भी आती तो जाएंगे ये भाईजान काम उनको नहीं पाकिस्तान करेंगे। की कौम ने
उनको समझाना है, अपनी ताकत शो करनी है, पाकिस्तानी कौम ने अपना मैसेज डिलीवर करना है। मैसेज तब डिलीवर होता है, ताकत तब शो होती है जब लोग सड़कों पे निकलते हैं। उतनी देर तक हमारी तकदीर नहीं तब्दील होगी भाईजान जितनी देर तक हम पंजाब में स्पेशली लोग नहीं निकलेंगे। वो निकलने के लिए हमें जुर्रत चाहिए, हिम्मत चाहिए। घबराएंगे तो हम आगे कुछ हासिल नहीं कर सके। जितनी देर हम दलेरी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे भाईजान उतनी देर तक हम कुछ। हाँ, जब भी आप हमेशा हक के लिए बात करें तो दारों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमें फौज के खिलाफ कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे एक बंदे की शख्सियत से इख्तलाफात है तो मैं उसका नाम लेके बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दारों को कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई बंदा भी हमारे दारों के बारे में बात करे, क्योंकि एक बंदे की वजह से जब दायरे के ऊपर बात आती है ना, तो जो लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उनको भी तकलीफ पहुंचती है कि यार देखिए हम तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमें भी मतलब उसी चक्कर में मतलब बदनाम कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आप बात करें तो आप शख्सियत के ऊपर बात करें, हमारे दायरे के ऊपर बात ना, क्योंकि दायरे में बहुत से लोग हैं हफ्ते वतनी, सारी फौज हमारी कुर्बानियां दे के छाते दे के ये लोग इमरान भाई हमारा मुल्क आजाद किया है। अनायत भाई इस तरह आप ही लगे रहेंगे, दूसरों को भी सवाल करने दें प्लीज। इस तरह क्रॉस टॉक हो जाएगी। दूसरे जी चौधरी साहब आपने कोई सवाल करना तो चलें, फिर आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मेरा यही सवाल है कि जब तक हम इमरान खान को आप कह रहे हैं ना कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें अदालतों पे, तो अनायत भाई ने जिस तरह बोला है कि वो तो हमें पता है आगे कौन बैठा हुआ है और उनका जो विजन है वो उसकी तरफ चल रहे हैं। 2 साल से इन्होंने ये दुश्मनी की है अवाम के साथ और वो अपनी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये 100% उनको ये पता है कि हमने इलेक्शन इनसे कैसे छीनना है। ठीक है, एक दफ़ा वो इलेक्शन छीन दें, वज़ीर आज़म बना दें, अल्लाह ना करे नवाज शरीफ को, तो फिर तो सारी चीज़ें हैंडल करना और भी आसान है, सारा अवाम को और जो मर्जी जुल्म करे। लेकिन चोई साहब इसमें एक बात आपने हमेशा ही याद रखनी है, उनकी जो प्लानिंग है ना वो करते रहें, लेकिन हमने अपनी हिम्मत अपनी जुर्रत इस पे फोकस नहीं करना कि वो ये कर देंगे। हमने ये देखना कि हमने अपना वोटर को निकालना कैसे है, अपने वोटर तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है, हमने इस चीज को फोकस करना। जी जब जी हम मैं इस उसी चीज को तरफ आ रहा फोकस हूँ, मैं उसी करेंगे तरफ ना, आ रहा हूँ हाँ जी बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम इमरान खान जब तक नहीं आते बाहर, हमारी पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है, पार्टी के अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन लीड करे, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल फंड रेजिंग की बात है, हम लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है फंड रेजिंग के लिए। अगर इमरान खान बाहर होते, एक आवाज़ एक आधा घंटा बैठते और पूरी दुनिया ने पैसे देने थे उसको, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो नहीं पाकिस्तानी, यहाँ तक लोग पैसे देते हैं। ठीक है, अब बाकी बात रही जो मेरा क्वेश्चन था कुछ उसमें भी जो आ गया है कि इमरान खान के जो बेटे हैं, इंटरनेशनली तौर पे जो हम उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, पाकिस्तान के जो है ना हक के जो है अवाम का हक है उसको आज़ाद करवाने के लिए, तो वो कब तक वो केस दायर करेंगे उधर, और कब तक हो अच्छा सकता है भाईजान, कि इसमें पता क्या होता है, सबसे पहले एक तो पिटीशन जो है ना, अब एक जो खान साहब के बेटे जो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं ना, वो इसलिए करने जा रहे हैं कि उनके बाप के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसकी डिफरेंट नवीयत होती है। अगर हम पिटीशन दायर करते तो हमने एक डिफरेंट नवीयत से करनी थी। हमारी पिटीशन की उतनी पिटीशन की वैल्यू नहीं होनी थी जितनी इमरान खान के बेटे की पिटीशन की वैल्यू होनी है। इसलिए वो इंशाल्लाह ताला उसमें ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता लेकिन कुछ महीने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर चीज़ें मैनेज की जाती हैं। पिटीशन दायर करने का मकसद होता है कि वो रिजेक्ट ना हो। इसमें बहुत बड़े जो लॉयर होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, उन फर्मों को हायर करना पड़ता है, उस पर पैसा भी लगता है, बहुत कुछ होता है उसमें उन्होंने काम शुरू कर रहे हैं। पहले तो खान साहब ने कोशिश की थी कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। खान साहब ने हमेशा अपने अदारों से इंसाफ की अपील की है, हमेशा अदारों का एहतराम किया है। कभी भी खान साहब ने, मैंने नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में इमरान खान साहब ने कभी अदालतों का फैसला ना माना हो। अदालतों का फैसला मानते थे तो खान साहब
اتنے مشکل حالات میں طریقوں پہ طریقیں ڈالی جا رہے تھے، تو خان صاحب اسلام آباد، اس دن اگلے دن لاہور، پھر اسلام آباد، تھوڑے چکر لگائے انہوں نے، اینڈ آف ڈے کیا پھر گرفتاری کر لی ہے۔ اس لیے یہ پٹیشن جو دائر کرنے جا رہی، اس کا انشاءاللہ اثر پڑے گا، یہ پوری دنیا میں یہ آواز اٹھائی جائے گی، اور جتنا ہمارا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا، اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے اس میں انوالو ہوگا، تو پھر یہ بات جو ہے نا جب ایک پاور بن کے آواز اٹھے گی نا ہیومن رائٹس کے اوپر خان صاحب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے اور جو دوست ملک ہیں ان سے بھی رابطے ہیں، ہمارے بہت سے ایسے لیڈرز جن کے رابطے ہیں ان کی گورنمنٹس کے کہ بھی آپ لوگ آواز اٹھائیں اور خان صاحب کو اس ایسے مشکل وقت سے نکالیں، کیونکہ خان صاحب کو ان کا مقصد جیل میں رکھنے کا نہیں ہے خالی، خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت چیزیں سوچی ہوئی ہیں، لیکن ان میں جرت نہیں پڑ رہی وہ چیزیں کرنے کی۔ کیوں؟ کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالو ہے، انٹرنیشنل لوگ اس میں انوالو ہیں، اور ملک بھی انوالو ہیں، پاکستان کی قوم جو ہے وہ جاگ چکی ہے، لوگوں تک اویئرنیس پہنچ چکی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کون لوگ انوالو ہیں، وہ اپنی جان خود بھی بچا رہے ہیں نا، ورنہ تو ابھی تک خان صاحب کو انہوں نے کچھ نہ کچھ کر دینا تھا۔ اب ان کے لیے یہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، نہ خان صاحب کو جیل میں رکھ رہے ہیں، تو نہ وہ خان صاحب کو چھوڑ کے مطلب بچتے ہیں، وہ تو پھنسے بیٹھے ہیں۔ انہوں کی کوشش یہ تھی کہ بھی شاید خان صاحب کو 4 دن جیل میں رکھیں گے، خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو یہ بھی جناب اپنا جو ہے مکمکا کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ اس مائنڈ کے ساتھ انہوں نے ان کی گرفتاری کی تھی کہ خان صاحب کو 4 دن رکھیں گے، جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ خان صاحب نے ہمیشہ ایک اچھی زندگی گزاری ہے، یہ 2-4 دن ہفتے کی جیل کاٹے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ جناب ڈیل کرے گا، چلے جائے گا۔ لیکن خان صاحب کا جو لفاظ تھے نا اسمبلی میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جب بھی اپنے اللہ کے سامنے حاضر پیش ہوں گا تو میں انشاءاللہ اللہ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنی قوم کے لیے جو کوشش کر سکا تھا میں نے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے مسلمان لیڈر ہیں دنیا میں، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے میں نے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے خان صاحب کو نالج ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ایسا کوئی اور لیڈر ہے مسلمانوں میں اسپیشلی، دوسروں کا تو مجھے نہیں پتا، کہ جتنی بہتر طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس خان صاحب نے دی ہے نا، اسلام کے حوالے سے بہت اچھی انہوں نے لوگوں تک میسج ڈلیور کی ہے۔ تو اس لیے خان کا ایمان بہت مضبوط ہے، اس لیے خان کو کوئی طاقت جو ہے نا کمزور نہیں کر سکتی۔ جس کا ایمان ہی اللہ پہ ہو تو وہ کس طرح کمزور ہو سکتا؟ خان کو نہیں یہ توڑ سکتے، خان کو کسی صورت یہ نہیں توڑ سکتے، نہ خان ان سے ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مزید قرآن پاک پڑھتا ہے، نماز پڑھتے تو وہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ خدا نے اس کے دل اور دماغ میں اتنی جرت اور طاقت دے دی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی قوم کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کسی صورت بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتا۔ جی کول خان کول، سوری بی ایف ٹی خان کول، جی سوری بی ایف ٹی، جی خان کول۔ السلام علیکم۔ اچھا خان کول کوشچن کرنا سر، کراس کوشچن نہیں کرنا پلیز۔ جی ٹھیک ہے سر، اچھا میں میں سر سوری بیفور خان کو کوشچن کرے، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز کراس کوشچن نہیں کرنا۔ بھائی ہمارے ساتھ کافی دیر تک تھے، یو کے میں ہمارے 4 بج گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا آلموسٹ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، تو پلیز کوشچن آپ کریں ٹو دا پوائنٹ، اور اس کے بعد دوسرے کو موقع دیں، کراس کوشچن نہیں کرنا۔ خان کول بھائی بہت شکریہ، آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، اوور ٹو یو بھائی۔ جی سر، بس میں 2 باتوں کے بعد اپنا سوال رکھوں گا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ فوج کی تعداد 6 لاکھ 7 لاکھ اور عوام 28 کروڑ۔ سر 28 کروڑ عوام بھیڑ بکریوں کا وہ ریوڑ ہے جسے ایک کتا جو اپنی آواز سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ بھائی کا جواب تھا۔ دوسری بات کہا تھا کہ ہماری فوج میں، بھائی نے کہا تھا ہماری فوج میں کام کر رہی ہے، بارڈر کے لیے کام کر رہی ہے، ہمیں فوج کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، کچھ جو شخصیات ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ تو ایکچولی یہی کنفیوژن ہماری قوم کے اندر ہے، اور 75 سال سے ہمیں یہی پولیو کے انجیکشن دیے گئے۔ نہ 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 نہ،
فوج کے خلاف بات، ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ انجیکٹ کیا گیا 75 سال. یہ ویکسین ہمیں ایسی اس طریقے سے دی گئی ہے، اس طریقے کی ہماری نسلیں اس ویکسین کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں کہ ہم اس ادارے کو مقدس گائے کے درجے تک لے گئے. ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب جیسے نہیں آتے تو پتہ نہیں ہم نے اس ادارے کو کیا سمجھنا تھا. اسی ادارے میں مطیع الرحمان جیسے راشد مہناز کے انسٹرکٹر تھے. اسی ادارے میں وہ 17 لوگ تھے جن کا کوٹ اچھا کول بھائی، کیا تھا. اب میں سوال کی طرف آ رہا ہوں سر، ابھی میں سوال کی طرف آ رہا ہوں. میں سر سمجھ گیا. ایک بات کا خیال رکھیں، وہ پوزیشن ایسی میں ہے جس میں وہ نہیں کچھ کہہ سکتے. کچھ چیزیں